أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں موقوف علیہ کے 12 حروف اور اس کی اقسام. اس کی 12 حروف کو 3 اقسام میں ترتیب دیا گیا تھا. پہلی قسم میں 5 اجزاء ہم نے بیان کیے تھے، دوسری قسم میں 4 اجزاء تھے. یہ ہو گئے 5 4 9، اور تیسری قسم میں 3 اجزاء ہے. موقوف علی قرآنی الفاظ کی تیسری قسم، یہ قسم 3 اجزاء پر مشتمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ایسا پڑھیے ذرا. صوفی ریاض صاحب آپ پڑھیں سب سے پہلے. آپ پہلے آئے ہیں، سب سے پہلے آپ صوفی ریاض صاحب. نمبر 1، لفظ کا آخری حرف جی 3 نمبر تنوین کے 1 ساتھ متحرک ہو. جی نمبر 1 لفظ کا پھر بولیے. لفظ کا آخری حرف تنوین کے ساتھ متحرک ہو، جیسے قل هو اللہ احد. احدن متحرک ہے نا، یعنی جہاں پہ ہم ٹھہر رہے ہیں. پھر بات اب سنیں. جہاں پہ ہم ٹھہر رہے ہیں وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی تنوین کے ساتھ اس کو حرکت دی گئی ہو. تو جب ٹھہریں گے اب وہ بتائیں گے کہ ٹھہرنے کے وقت کیا ہوگا. احدن میں 2 پیش کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، دال ساکن پڑی جائے. ٹھیک ہے، پہلا آ گئی یہ. اگر 2 زیر ہوتی تو پھر بھی دال نے ساکن پڑا جانا تھا. اگر 2 زبر ہوتی تو پھر دال کے بعد جو تنوین تھی نا 2 زبر کی، اس نے الف بن جانا تھا اور دال کے اوپر زبر آ کر احدا ہونا تھا، جیسے بصیرن کو بصیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھی نمبر 1. نمبر 2 حاجی صاحب آپ پڑھیے. غضنفر صاحب آپ پڑھیے. نمبر 2 تائے تانیس ہو اور وصل اور وقف میں تا ہی پڑی جائے. وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي احسنت فرجہا. راجہ صاحب آپ پڑھ لیں. بسم اللہ. نمبر 2 تائے تانیس ہو اور وقف میں تا حمزہ ہی پڑی جائے. تا ہی پڑی جائے. اچھا اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. وَمَرْيَمَ بَنَتْ، وَمَرْيَمَ بَنَتْ یہ تا ہے. وَمَرْيَمَ بَنَاتَ تھا نا، تو جب یہاں ٹھہریں گے تو مَرْيَمَ بَنَاتِ. عمران الَّتِي احسنت یہ تا ہے فرجہا. تو یہاں بتایا انہوں نے کہ یہ جو لمبی تا ہے نا، لمبی تا، اس کو تائے تانیس یا تائے طویلہ، تائے طویلہ بھی کہتے ہیں، تائے تانیس بھی کہتے ہیں، لمبی تا ہم کہتے ہیں. اس کے اوپر جب ہم ٹھہرتے ہیں تو زبر زیر پیش تو ختم ہو جاتی ہے لیکن تا پڑی جاتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح گول تا جب وقف کریں تو ہا بن جاتی ہے. یہاں پر بتانا ان کا مقصد یہ ہے کہ لمبی تا یہ پورے قرآن کریم میں تائے طویلہ یا تائے تانیس
یا لمبی تا تقریباً 40 سے کچھ اوپر ہیں. یہ مقدمۃ الجزری میں ہم نے بیان کیا تھا، غالباً 43 کے قریب ہیں یہ تا لمبی پورے قرآن میں. وہ آپ کو میں انشاءاللہ بتا دوں گا. تو یہ تا ہی پڑھی جاتی ہے، لمبی تا. حاجی صاحب آ گئے ہیں؟ جی میں ادھر ہی ہوں قاری صاحب، یہ مائک کا تھوڑا مسئلہ تھا. ہاں پڑھیے جی 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 نمبر 2 یا نمبر 3؟ نہیں نمبر 2 پہلے پڑھ لینا. جی نمبر 2، تائے تانیث ہو اور وصل اور وقف میں تا ہی پڑھی جائے. یہ آپ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، دونوں طرح میں پڑھتا ہوں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ، سمجھا گئی نا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ. یہ دیکھیے جب ہم ٹھہرے ہیں فرق اتنا بڑا ہے کہ ملاتے وقت اگر زبر تھی تو وہ پڑھی گئی ہے، تو احسنت ساکن ہی تھی، وقف میں بھی ساکن ہی رہی ہے، وصل میں بھی ساکن ہی رہی ہے. اب پڑھیے نمبر 3. حافظ عمر آپ پڑھیے نمبر 3. نمبر 3، متحرک حرف کی حرکت اصلی ہو اور وہ ہائے ضمیر یا تائے تانیث نہ ہو، اور نہ اس سے پہلے حرف مدہ یا حرف لین ہو. ہاں دیکھو، اگر متحرک حرف کی حرکت اصلی نہ ہوتی اور وہ نہ ہائے، اور وہ نہ تو وہ ہائے ضمیر ہوتی، نہ تائے تانیث ہوتی، اور نہ اس سے پہلے حرف مدہ ہو، اور نہ اس سے پہلے حرف دین ہو. اچھا اب اس کی مثال یہ آ گئی ہے. قل اعوذ برب الفلق، یہ قاف ہے، یہ قاف کی حرکت اصلی ہے. اصلی حرکت کے اوپر بھی جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، فلاق، ٹھیک ہے نا. اب یہ قاف جو ہے نہ تو ہائے ضمیر ہے جیسے یہ کہا ہے، نہ یہ تائے تانیث ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے حرف مدہ ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے حرف لین ہے. من شر ما خلق الہاکم التکاثر، یہ فلق قاف کے نیچے زیر اصلی ہے، خلقہ کے قاف کے اوپر زبر اصلی ہے، الہاکم التکاثر را کے اوپر زبر اصلی ہے. حافظ عمر یہ بتائیے یہ حرکت اصلی کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ کیا حافظ کر عمر صاحب؟ جی کیا؟ یہ حرکت اصلی کسے کہتے ہیں؟ حرکت اصلی زبر زیر پیش والے حرف کو. نہیں، کسے کہتے ہیں؟ اصلی کیوں کہا ہے؟ عارضی کون سی ہو گئی؟ حرکت اصلی وہ ہوتی ہے جو عارضی نہ ہو، اور عارضی کون سی ہوتی ہے؟ جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ملی ہوئی ہو، اجتماع ساکنین علی غیر حدی. آپ نے وہ پڑھا ہے کہ اگر پہلا ساکن من حرف جر یا من حرف جر ہو یا الف لام میم کا میم ہو تو اس کو زبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. من کو ومن الناس تھا، ومن الناس ہو گیا. الف لام میم اللہ ہو گیا. اگر میم جمع ہو، واو لین جمع ہو تو اس کو ضمہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان کو کسرہ دیتے ہیں. تو ان کے وہ تھی تمام حرکات عارضی. ان کے مقابلے میں اگر نہ تو من حرف جار اجتماع ساکنان علی غیر حدی ہی کی وجہ سے حرکت نہ آئی ہو، یہ دیکھیے نا. اب فلق یہاں پر کوئی اجتماع ساکنان نہیں ہوا، خلق میں بھی کوئی نہیں ہوا، تکاثر میں بھی کوئی نہیں ہوا. تو یہ قاف کی زیر یہاں پہ اصلی ہے برب الفلق، ما خلق کے اوپر زبر اصلی ہے، التکاثر کے را کے اوپر پیش اصلی ہے. اچھا تو جب حرکت اصلی ہو تو پھر وہاں پر وقف بالاسکان بھی ہو سکتا ہے، اشمام بھی ہو سکتا ہے، روم بھی ہو سکتا ہے. اسکان اور یہ حرکت عارضی کے اوپر نہ تو اشمام ہوتا ہے نہ روم ہوتا ہے. اصل بتانا مقصد یہ تھا کہ روم اور شمام کہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حرکت جو ہے وہ اصلی ہو،
نہ حرف مدہ ہو، نہ حرف لین ہو، اور نہ ہائے ضمیر کا صلہ یعنی اشباع ہو، تو پھر وہ حرکت اصلی ہوتی ہے۔ آج سب ذہن میں آئی ہے بات شریف؟ جی جی چلو جی، اب جناب یہ ہم اس کی مشق کرتے ہیں اس کی۔ آئیے دیکھیے یہ آ گئے جی، یہ پہلا جو خانہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں موقوف علی کون سے ہیں، یہ آخری حرف کی آخری حرف کی کیا کیفیت ہے، اور ان پہ کون کون سا وقف ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جہاں پر لمبی لائن ہے وہ وقف یہاں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے کیا ہے، احاط بکل شیء علما، یہ دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلا ہے، ٹھیک ہے نا، الف ساکن ہو گیا، تو جب الف کے اوپر حرکت ہی کوئی نہیں ہے، تنوین بشکل الف، تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر وقف اسکان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اچھا، وقف اسکان کے ساتھ ہوگا، اور یہاں پر روم اور اشمام نہیں ہوگا، یعنی اوپر دیکھا نا آپ نے جو کاٹا ہے، نہ روم ہوگا نہ اشمام ہوگا، کیونکہ الف کے اوپر نہ تو ہوٹ گول ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی الف کے اوپر کوئی حرکت ہے جس کو تیسرا حصہ ظاہر کر دے۔ تو یہاں پر یہ آ گیا پہلا، یعنی پہلے کی آ گئی، دو کا آ گیا ان هو الا عبد، ان هو الا عبد، متحرک تنوین کے ساتھ ہے، یہاں پر کوئی وقف نہ، یہاں پر وقف اسکان کے ساتھ ہوگا، روم اور اشمام نہیں ہوگا۔ اچھا، اشمام ہو سکتا ہے، جی جی ایک منٹ جی، عبد پیش ہے نا، اشمام بھی ہو سکتا ہے اور روم بھی ہو سکتا ہے۔ آگے آگے جی، حل عندکم من علم، علم تھا، تنوین حذف کی گئی ہے، علم وقف بالاسکان ہوگا، اور اس کے بعد آگے اشمام نہیں ہوگا کیونکہ زیر کی تنوین ہے، روم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ گئی یہ تائے تانیث، نعمت، نعمت نعمت اللہ التی، نعمت ہے، نعمت تائے تانیث، یہ اس کا وقف اسکان بھی جائز ہے، تو اس میں نعمت، ہاں اس میں نعمت اللہ التی اسکان ہی ہے، روم اور اشمام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرۃ عین لی، دوسرا جو ہے یہ قرۃ، اس میں اسکان بھی جائز ہے، اشمام بھی جائز ہے، روم بھی جائز ہے۔ آگے آ گیا جی سنت اللہ التی، سنت ہے لفظ، سنت تا ساکن، اس میں صرف وقف اسکان کے ساتھ ہوگا، اشمام نہیں ہوگا اور روم بھی نہیں ہوگا۔ الکوثری، الکوثری، اچھا، موقوف علیہ پر حرکت اصلی ہے، تائے، اچھا یہ وہ نیچے والی ہے، الکوثر، نہ تائے تانیث ہے، نہ ہائے ضمیر ہے، اور نہ ہی حرف مدہ یا حرف لین ہے، اس میں وقف اسکان کے ساتھ ہوگا، روم اور اشمام نہیں ہوگا، اشمام ہاں الکوثر، اشمام نہیں ہوگا، روم ہوگا۔ اچھا جی، آگے آگا جی، یہ کیا ہے لفظ، حفظی، الحفظی، اچھا اس میں الحفظ کیا ہے لفظ، ہاں اس میں اسکان بھی ہوگا اور اشمام نہیں ہوگا، روم ہوگا کیونکہ زیر ہے نا۔ والعصر، اس میں بھی اسکان بھی ہوگا، اشمام نہیں ہوگا اور روم ہوگا۔ یہ ہم نے مشق کی ہے ابھی، اس جو ہم نے پڑھا ہے ابھی اس کے مطابق۔ اب آئیے یہ نیا سوال آ گیا ہے، مندرجہ، یہ پڑھیے ذرا عبد المنان، مندرجہ ذیل آیات قرآنی، جی درجہ ذیل
درج ذیل آیات کے قرآنی الفاظ کے آخر میں وقف کرنے کا حکم بیان کیجیے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تو مجھے بتانا ہے کہ اس کے اوپر کون کون سا وقف ہو سکتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ علیم تھا، تو یہاں پہ کون کون سا وقف ہو سکتا ہے؟ جلدی بولیے، ٹائم نہیں اتنا۔ ہاں علیم پہ، علیم کا ہے نا، اسکان ہوگا، اشمام ہوگا، روم ہوگا، کون سا ہوگا؟ علیم روم ہوگا اچھا بھائی صاحب۔ جی اچھا آپ بتائیے۔ جی تینوں ہوں گے۔ ہاں جی، اشکان علیم بھی ہو سکتا ہے، علیم کیا کر ہوٹ گول کر کے اشمام بھی کر سکتے ہیں، اور روم بھی علیم، علیم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حافظ عمر بتائیے، مستقیم پر تینوں وقفوں میں سے کون کون سا وقف ہوگا؟ جی کر صاحب۔ راجہ صاحب آپ بتائیے، حافظ صاحب غیر حاضر ہے۔ جی راجہ صاحب آپ بتائیے، مستقیم میں کون کون سا وقف ہوگا؟ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں سوال کر دوں اور آپ 1 منٹ کے بعد کہیں جی کیا کہا ہے، جی کری صاحب، مجھے میں نے سوال کیا ہے، جب میں بولتا ہوں اس وقت سنوں۔ راجہ صاحب بتائیے، مستقیم میں کون کون سا وقف ہوگا؟ وقف وقف نہیں، رینٹ نکل کے قبلہ نہیں یاد۔ اچھا چلو جی حاجی صاحب آپ بتائیے۔ جی دو ہوں گے یہاں پر، اشکان ہاں اور روم۔ ہاں اشمام نہیں ہوگا کیونکہ پیشے نہیں ہے۔ فروح وریحان وجنت نعیم، ٹھہر گئے نعیم۔ آج سب یہاں پر کتنے وقف ہوں گے راجہ صاحب؟ جنت نعیم، جنت نعیم، یہ جو وہ مستقیم پہ تھا نا، وہی رول ہے نا، یہی اپلائی ہوگا نا۔ ہاں وہی چیز ہے جی، یہاں پر بھی 2 وقف ہوں گے، روم اور اسکان۔ اچھا حافظ جی بتاؤ، وَيَقْدِرْ یہاں پر ٹھہرے تو کتنے وقف ہوں گے؟ کتنی قسمیں ہیں وقف کی؟ وَيَقْدِرُ جی کر صاحب، ادھر اسکان بھی ہے اور روم بھی ہے، اور اشمام کیوں نہیں ہے؟ اشمام اشمام کیوں نہیں جی ہے؟ پیش ہے، جی پیش کی وجہ سے اشمام بھی ہے۔ تو آپ نے بولا کیوں نہیں کہ اشمام بھی ہے؟ جی جی علیمن یہاں پر کتنے وقف ہوں گے؟ یہاں پر اسکان اور بول روم، اور بس کر سر 2 پیشے ہیں، علیمن۔ جی اشمام کر سب، سوری۔ پھر آپ غیر حاضر ہیں، کدھر ہیں آپ؟ مستقیمن یہاں پر کتنے ہیں؟ یہاں پر روم اور اسکان بس۔ روحن روحا یہاں پر کتنے ہیں؟ جی ادھر اسکان، نورن میں نورا، جی کر سب اسکان ہے۔ جنت یہاں پر کتنے ہیں؟ جنت یہاں پر روم بھی ہے، اشمام بھی ہے اور اسکان بھی ہے، تینوں۔ شکر ہے اللہ۔ اچھا جی، مدرجہ ذیل آیات کے موقوف علی الفاظ کے جز بیان کیجیے، ان کا حکم بیان کیجیے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ دیکھیے پہلے میں ٹھہرا ہوں ومن فیہن، ٹھیک ہے نا،
یہاں پر نون مشدد، یہ نون ساکن ہے، سکون اصلی. یہاں پر صرف آپ یہ وقف اسکان ہوگا. بحمدہ یہاں پر صرف وقف اسکان ہوگا، کیونکہ کھڑی زیر اشباع ختم ہو جائے گا. تو جب اشباع ختم ہو گیا تو نہ روم ہو سکتا ہے نہ اشمام ہو سکتا ہے. غفورا یہاں پر دو زبر الف سے بدلی ہے، صرف وقف بالاسکان ہوگا، نہ اشمام ہوگا نہ روم ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا یہاں پر صرف وقف بالاسکان ہوگا. دو زبر جب الف سے بدلے تو نہ روم ہوتا ہے نہ اشمام ہوتا ہے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا یہاں صرف وقف بالاسکان ہوگا. لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. حافظ عمر بتاؤ قیم پر کتنے وقف ہوں گے؟ یہ کون سا ہے؟ جی سر یہ اشمام ہے، اشمام ہے اور اسکان اور روم بھی. جی جی کیونکہ یہ پیش آج پڑھا نا، حرکت اصلی ہے اور پیش ہے، تو حرکت اصلی پر تینوں وقف ہوتے ہیں، حرکت عارضی پر روم اور اشمام نہیں ہوتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون وہاں وقف بالاسکان ہوگا. اچھا وقوف علی لفظ کا حکم بیان کیجئے جبکہ اس کے آخر میں تنوین ہو یا تائے تانیث ہو یا اس کے آخر میں حرکت اصلی ہو. تنوین ہو تو وقف بالاسکان ہوگا. تائے تانیث ہو لمبی تا، تائے تانیث لمبی تا ہو تو اس کے اوپر زبر کی حالت میں وقف بالاسکان ہوگا، زیر کی حالت میں اسکان اور روم ہوگا، اور پیش کی حالت میں تینوں ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے قرۃ عین لی ولک، قرۃ کتاب پر ٹھہر گیا. اچھا جی ایسا یہ ادھر پڑھیے، ایک نوٹ آ گیا. جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں الف، واو اور یا زائدہ کی قرات نہ کریں، مگر جو الف واو سے بدل جائے، اور اس کی مثال لفظ الربا میں موجود ہے. الربا میں دیکھیے موجود سنیے، یہ آپ کے لیے نئی بات ہے. جیسے ہمارے ہاں لکھتے ہیں نا خا مخوا، لکھا ہوتا ہے خوا مخوا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں واو اور الف زیادہ لکھا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں دیکھو یہ لفظ ہے نا ربا، الربا، یہ واو اور الف دو زائدہ ہے، لیکن جو با کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، یہ واو کو الف سے بدلا ہے. واو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اب یہ پڑھی نہیں جائے گی، یہ زائدہ ہو گئی، با کے اوپر کھڑی زبر پڑھی جائے گی، آگے الف زائدہ ہے. اور اسی طرح بہت سی جگہوں پر جو جمع کا صیغہ ہوگا، یا ذہن میں رکھ لیں جمع کا صیغہ واو ہوگی تو اس کے آگے ہمیشہ الف لکھا ہوتا ہے، وہ الف زائد ہوتا ہے. جیسے اقیمو، اس کے اقیمو، اس کے واو کے آگے کا الف زائد ہے، وہ علامت جمع ہے، تو وہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو اب یہ دیکھ لیں گے، جیسے یہ آپ کو مثال دی ہے الربا، یہ واو اور الف زائد ہے، یہ با کے اوپر کھڑی زبر کہاں سے آ گئی؟ یہ واو کو الف اس لیے بنایا کہ با کے اوپر زبر تھی، تو زبر اس زبر کی کا لحاظ رکھتے ہوئے واو کو الف سے بدل کر زبر کو کھڑی زبر بنا دیا. یعنی وہ جو کھڑی زبر تھی وہ با زبر الف با بن گیا ہے، با زبر الف با. تو جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ زبر اور الف کی قائم مقام ہوتی ہے. الربا یعنی اندر واو موجود ہے لیکن اس کی قرات الف کے ساتھ ہوگی. راجہ صاحب سمجھا رہے یہ بات کی آپ کو؟ اچھا، ہائے تانیس گول تا جو زیر والی تا کے ساتھ لکھی جاتی ہے وہ تا ہی پڑھی جائے. ہائے تانیس، ہاں لمبی تا، لمبی تا، گول ہاں نہیں، لمبی تا کو ہائے تانیس یا تائے تانیس کہتے ہیں. تائے تانیس یا ہائے تانیس، جو لمبی تا جو ہے وہ تا کے ساتھ لکھی جاتی ہے، تا ہی پڑھی جائے گی.
گول تا جو ہے جب ٹھہریں گے تو تا نہیں پڑی جائے گی بلکہ وہ ہا پڑی جائے گی. اور تا کے ساتھ یعنی لمبی تا جو ہے اس کو زیر والی تا کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو لمبی تا ہی کہتے ہیں، لیکن اس کو جو عرب جو ہیں وہ اس کو لمبی تا کو زیر والی تا کہتے ہیں. تو تا کے ساتھ ہی اس پر وقف ہوگا، اور مکسور تائے تانیث جہاں بھی ہو اس پر وقف کیا جائے تو یعنی مکسور تا کا مطلب یہ لمبی تا جہاں پر بھی ہو، یہ آپ یہاں پر شبہ میں نہ پڑھیے گا، جہاں بھی لکھا ہو نا یہ مکسور تا تو اس سے مراد کیا ہے؟ لمبی تا. ہاں جی حافظ جی، کیا مقصد ہے اس کا؟ لمبی تا. ٹھیک ہے. جی قرآن کریم میں نے بتایا تھا تقریباً 43 کے قریب ہیں کل. ہائے گول تا تو بہت زیادہ ہے نا، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن لمبی تا جو ہے وہ 40 سے کچھ اوپر ہے. تو اس پر جب وقف کیا کریں گے تو وقف میں تا جو ہے وہ پڑی جائے. فائدہ نمبر 1، جس سا پر قبلہ قاری صاحب بات رہے سر، یہ گول تا کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، ہائی مربوطہ نہیں، اچھا تائے مربوطہ تو لمبی تا کو کہتے ہیں نا، گول تا جو ہوتی ان کو اسے تائے مدورہ کہتے ہیں. دور والی دور کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا دور، تو عربی میں مدورہ کہتے ہیں، مدورہ. اچھا اچھا. جس سا پر پہلے تا کی بات تھی، اب سا کی آ گئی ہے. جس سا پر فصل کیا گیا ہو یعنی ٹھہرے ہو، وہاں وقف اضطراری اور اختیاری دونوں جائز ہیں. سا اور ما پر جیسے حیثما، اب یہاں پر ہم ٹھہر گئے حیث. اچھا اگر علیحدہ لکھا ہو، حیث علیحدہ ہو اور ما علیحدہ ہو تو پھر حیث کی سا پر وقف کر سکتے ہیں، لیکن اگر اکٹھا لکھا ہو تو پھر وقف نہیں کریں گے. اضطراری اختیاری، جس سا پر فصل لکھا نا، جس سا پر فصل کیا گیا ہو ما سے، یعنی سا اور ما، سا علیحدہ ہے، یہ حیث ما. اب یہاں پر حیث کے اوپر آپ وقف اضطراری بھی کر سکتے ہیں، اختیاری بھی جائز ہے، اور ما پر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دونوں مقام پر وقف جائز ہے. نمبر 2، جو لفظ رسم میں موصول ہو جیسے یا ایہا یا اینا ما اکٹھا لکھا ہو، حیث ما اکٹھا لکھا ہو، تو وہاں پر آپ یا کے اوپر آپ وقف نہیں کر سکتے، یا علیحدہ نہیں کر سکتے. یا ایہا کی الف کے اوپر وقف کریں گے. یہ قرات کے وصل میں حکم ہے، اس کا الف محذوف واپس آ جاتا ہے، لیکن اس پر وقف لفظ کے اخیر پر ہوگا، یعنی ہا کے اوپر. ماشاء اللہ. اب آ رہا جی آگے رموز مصحف، یعنی جو رمزیں ہیں نا قرآن کریم کی تلاوت کی، انشاءاللہ آئندہ لیسن میں ہم وہ دیکھیں گے. تو آئیے اب ہم حضر کی طرف چلتے ہیں. آج ہم سورۃ النوح مکیہ کو پڑھیں گے. اس کی آیات 28 ہیں اور رکوع 2 ہیں. ہاں بھائی عبد المنان پڑھیے ذرا سورۃ النوح مکیہ. نام صحیح لیجئے سورت کا، پہلے اعوذ تعوذ پڑھیے، پھر سورۃ النوح مکیہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر آگے شروع کیجیے. خوبصورت کر کے پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا آپ نے تعوذ میں 2 غلطیاں کی ہیں. ایک تو اعوذ، راجہ صاحب کا اثر آپ کے اوپر ہو گیا، آ کو لمبا نہیں کرنا. اچھا دوسرا من الشیطان، طا نہیں نکلا آپ کا. پھر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان، نہیں اعو نہیں، اعو اور ہے، اعو اور ہے. پھر پڑھیے. اعوذ باللہ نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہوا. اعو اے نہیں ہے، اے جھکاؤ نہیں اس میں پیدا کرنا. یہ جھکانا جو تھا نا اے، یہ اے نہیں ہے، یہ آ کا آدھا، الف زبر الف زبر اے، یہ نہیں ہے. اعوذ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ نوح
مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى ويؤخركم يغفر آپ کی غلطی ہے. لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اب دیکھیے مسمہ میں یہ یا زائدہ ہے. آج پڑھا نا الف واو یا، یہ زائدہ الفاظ نہیں پڑھیں گے. یہ مسمہ میں یہ یا زائدہ ہے. اب یا سے پہلے تھی زبر، تو زبر کو یا سے الف سے بدل کر مسمہ ہم پڑھتے ہیں. الف پڑھنے میں ہے لیکن لکھنے میں نہیں ہے، جبکہ یا لکھی ہوئی تو ہے، پڑھنے میں نہیں ہے. یہ حافظ عمر راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا، میرے پیچھے پڑھیے آپ اس سے آگے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. یہ دیکھ لیجیے جعلو کے آگے الف زیادہ ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا. جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا کے آگے بھی الف زیادہ ہے، یہی علامت جمع ہے. واستغشوا ثيابهم آگے دونوں لفظوں کے آگے الف زیادہ ہے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا استكبارا. یہ کیا ہو گیا آپ کو راجہ صاحب؟ وَاسْتَكْبَرُوا میں آپ بتاتا ہوں نا. وَاسْتَكْبَرُوا بولیے، آگے آ جاؤ. استکبارا وقف کرنے استکبارا. یہ الف کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کہ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تا کے نیچے. تو اب ہم نے جب الف کو زیر دیں یا پیش دیں تو تیسرے حرف کے نیچے اوپر اگر ہوتی نا پیش اصلی تو پھر اس کے اور آنا تھا، پھر اس الف کے اوپر پیش آنی تھی. لیکن اگر پیش اصلی نہ ہو، یہاں پر زبر ہو زیر ہو تو پھر الف کے نیچے زیر آئے گی. استکبارا. ٹھیک ہے جی. حاجی صاحب آپ پڑھیے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انی دعوتهم جہارا
ثم إني أعلنت لهم اعلن، اعلن حمزہ کے بعد عین ہے، اعلن. أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. اب دیکھیے یہ میری بات یہ الف بھی زیادہ ہے، اور آگے استغفروا کے آگے بھی الف زیادہ ہے، لیکن اگر فقلت کے اوپر ٹھہر کر آگے اس کو علیحدہ پڑھیں تو پھر الف کے نیچے زیر آئے گی یا پیش آئے گی یا زبر آئے گی؟ تیسرے لفظ کے اوپر کیا ہے؟ تا کے اوپر ضمہ اصلی تو نہیں ہے نا، زبر ہے نا، استغفروا ہونا ہے آگے. اگر یہاں پر فقلت کے اوپر ٹھہر جائیں آگے استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، لیکن ہم ملا کر پڑھتے ہیں. پڑھیے فقلت استغفروا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عمر آپ آگے آپ پڑھیں. ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. یہ ترو کے آگے الف زائد ہے، ترو علم ترو آگے الف خالی ہے زائد ہے، یہ سبق میں یہ بات ہے اہم تھی. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا بس کرو. والله ہاں جی جعل عبد المنان مشق کرو آگے. واللہ جعل لکم الارض. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر ہو گیا اعوذ، اعو نہیں اعو اعو. اپنی عادت کو یہ ختم کرا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده
إلا خسارا. را زیادہ لمبا ہو گیا، جتنا خسا اتنا ہی را. الا خسارا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اچھا. إلا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. ماشاء اللہ. سواعين کے لیے کریں. ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولا يغوث ويعوق ونسرا. اب عمر آ جائے. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. پھر پڑھو یہ کثیرن کے اوپر کیا کام کیا تم نے. پھر پڑھو. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ایک تو مما کے اوپر آپ نے 4 الف کا غنہ کر دیا ہے، ایک الف ہوتا ہے غنہ. ایک خطیق طا کے نیچے کسرہ ہے، آپ نے طا کو صحیح پر نے کیا. 2 غلطیاں کی ہیں. پھر پڑھیے. مما نہیں نو طا نہیں نکلا صحیح. خطی. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. آگے پڑھیے. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. آگے پڑھیے، آواز اٹھائیے، دھیان سے، غلطی نہیں کرنی. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. ولا یلدوا سے لٹائیے.
ولا يلد إلا فاجرا كفارا. آج یہ رن کے را پر نہیں ہوئی آپ سے، دھیان رکھیے گا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. آپ مؤمنات کے اوپر آگے ٹھہر جائیں یا جہاں پر بھی آپ کا سانس ختم ہو. جی رب کیا کرتے ہو؟ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. آئندہ نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.